أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ آج کا موضوع قرآن مجید کی یہ آیت انسان اور معاشرہ۔ جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو سعادت مند معاشرہ وہ ہوتا ہے کہ جو قرآنی تعلیمات کے مطابق اور قرآنی اصول و ضوابط کے مطابق اور دین اسلام کے مطابق جو معاشرہ قائم ہوتا ہے وہ معاشرہ سعادت مند ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں خدا و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اس مختصر سی آیت کے بارے میں ہم انشاءاللہ اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، جس میں خدا و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایمان والو صبر کرو، ایک دوسرے کی وہ صبر کی تلقین کرو، باہم رابطہ میں ہو، یعنی ایک دوسرے سے وابستہ پیوستہ رہو اور تقوی الہی اختیار کرو تاکہ تم فلاح و کامیابی حاصل کرو۔ تو اس آیت کے زمرے میں انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت کریں گے، جو کہ آیت اللہ طباطبائی رضوان اللہ علیہ نے اپنی تفسیر المیزان میں، اور اس کے بعد تفسیر نمونہ، اور اس کے بعد تفسیر الکوثر کی روشنی میں ہم اس کا جو ہے وہ اس کی وضاحت کریں گے۔ تو انسان اور معاشرہ، اس میں تقریباً 15 اصول بتائے گئے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں جو مرابطہ کی اہمیت ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو اس میں جب خدا و تعالیٰ اس آیت میں 4 چیزیں جو ہے وہ واضح کر رہا ہے کہ صبر کرو یا نامنصبرو، نمبر 2 وصابرو، نمبر 3 ورابطو، اور نمبر 4 واتقوا اللہ۔ اب ان 4 مراحل سے گزر کر انسان جب گزرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح کو کامیاب ہو جاؤ۔ تو اب سب سے پہلے ہم نمبر 1 پہ اسلامی معاشرہ میں مرابطہ کی کیا اہمیت ہے، یعنی اس میں ورابطو وصابرو، اور اس کے بعد پھر تقوی کے بارے میں ہم ایک موضوع کے بارے میں اس میں ہم جو ہے انشاءاللہ اپنی گفتاری کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تو یہ اسلامی معاشرے میں مرابطہ کی اہمیت، یعنی اس کے 15 اصول بیان کیے گئے ہیں تفسیر المیزان میں، جن کے بارے میں ایک موضوع کے بارے میں ہم جو ہے وہ گفتاری کریں گے۔ نمبر 1، انسان اور معاشرہ نوع انسانی یعنی فطری طور پر معاشرتی اصولوں پر استوار و قائم ہے، اور کوئی فرد اس فطری حوالے سے مستثنیٰ نہیں۔ یعنی خدا و تعالیٰ نے جو انسان کو فطرت عطا کی ہے، اس فطری اصولوں اور ضوابط کے راستوں کو طے کرتے ہوئے جو معاشرہ ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے وہ کمال تک پہنچتا ہے۔ نمبر 2، معاشرہ میں انسان کی نشو و نما۔ انسانی معاشرہ بھی انسان کی دیگر روحانی صفات اور ان سے مربوط امور کی مانند ہے کہ جو اس کی دیگر روحانی صفات اور ان سے مربوط امور کی طرح تدریجی طور پر یعنی مرحلہ بر مرحلہ رفتہ رفتہ کمال کی جانب رواں دواں رہتا ہے۔ جب معاشرہ فطرتی اصولوں کے مطابق جو دین اسلام نے فطرتی اصول واضح کیے ہیں اور قرآن کی روشنی میں جب معاشرہ اپنے رستے ہدایت پر، صراط مستقیم پر جو فطرت کا راستہ ہے اس کے اوپر رواں دواں رہے گا تو وہ رفتہ رفتہ اپنے کمال کی جانب بڑھتا ہوا جب وہ کمال تک رسائی حاصل کر لے گا۔ اور یہ سلسلہ انسان کے جہاں پہ روحانیت کی ترقی ہے وہاں پہ مادی اور معنوی کمالات سے بھی بہرہ مند ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی مزید ترقی کی منازل کو طے کرتے ہوئے جاری و ساری رکھے گا۔ تو اس طرح ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں ہمیں جو ہے وہ اس
اس کے بارے میں مزید جب قرآن کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اور معاشرہ کے بارے میں خدا و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ حجرات میں، ترجمہ: اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا کیا اور تمہیں شعبے اور قبیلے قرار دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ پھر سورہ زخرف آیت نمبر 33 میں خدا و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم ہی نے ان کے درمیان ان کی روزی کو دنیاوی زندگی میں تقسیم کیا اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر برتری عطا کی تاکہ وہ ایک دوسرے سے باہم طور پر استفادہ کر سکے، یعنی بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو، یعنی تم ایک دوسرے سے ہو۔ اور پھر سورہ فرقان آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: وہی ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا، پھر اسے رشتہ دار اور داماد بنایا۔ ان کے علاوہ بھی متعدد آیات ہیں جس کے بارے میں ہم جو ہے وہ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور معاشرے کے بارے میں مزید آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی اس طرح جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو قرآن مجید نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ سب سے پہلے اس وقت انسان معاشرے کی اہمیت اور حیثیت اور اس کے فوائد و آثار سے مطلع و آگاہ ہوا اور اس کی مستقل حیثیت میں حفاظت و پاسداری پر عملی توجہ دینے لگا جب نبوت نے اسے اس حوالے سے آگاہی دلائی اور معاشرت اور اجتماعیت کی افادیت سے باخبر کیا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں درج ذیل قرآنی آیات جو ہے وہ ہمیں وضاحت کرتی ہے۔ سورہ یونس میں آیت نمبر 19 میں لوگ امت واحدہ تھے، پھر آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ پھر سورہ بقرہ میں لوگ ایک ہی امت تھے، پھر خدا نے انبیاء کو خوشخبری دینے والے اور انذار کرنے والے بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ حق والی کتاب بھیجی تاکہ لوگوں کے درمیان اس چیز کے بارے میں فیصلہ کرے جس میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ تو اس طرح ان آیتوں سے میں اللہ تعالیٰ نے باخبر کیا ہے کہ انسان اپنے قدیم ترین ابتدائی ایام میں ایک سادہ امت واحدہ کی صورت میں زندگی بسر کیا کرتا تھا کہ جس کے افراد کے درمیان کوئی اختلاف نہ پایا جاتا تھا، اور پھر ان میں اختلافات اور نزاعات پھوٹ پڑے تو خداوند عالم نے انبیاء کو بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی تاکہ اس طرح ان میں پائے جانے والے اختلاف کو ختم کرے اور انہیں اپنی طرف سے مقرر کردہ قوانین و دستورات کے ذریعے ایک اجتماعی عبادت و معاشرتی یکتائی کی جانب واپس لے آئے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں مزید ارشاد ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں کہ اس نے ترجمہ: اس نے تمہارے لیے وہی دینی احکام مقرر کیے جن کی تاکید نوح کو کی اور تیری طرف اس کی وحی کی، اور اس کا حکم ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کو دیا کہ دین پر قائم رہو اور دین قائم کرو اور اس میں تفرقہ اور اختلاف پیدا نہ کرو۔ اس آیت میں خداوند عالم نے اس حقیقت سے ہمیں آگاہی دلائی ہے کہ لوگوں کے درمیان پائے جانے والے اختلافات کو دور کرنے اور ان کے درمیان وحدت اور اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنے کا واحد ذریعہ اور وسیلہ ان کے درمیان دین کا قیام اور دین کی بابت عدم تفرقہ ہے۔ یعنی دین سے دوری جو ہے وہ تفرقہ پیدا کرتی ہے اور دین کے قریب ہونے سے انسان جو ہے وہ معاشرہ اور انسان جو ہے وہ بھلائی اور بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں دینی اقدار کو سمجھنے اور دینی اقدار نے جو ہمیں فطرتی راستے بتائے ہیں ان پر عمل پیرا ہو کر ہم آپس میں متحد و متفق ہو کر دین کی سرحدوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اور اس دور میں جو حالات اس طرح بنتے جا رہے ہیں کہ لوگ دین سے منحرف ہو رہے ہیں اور فطرت سے دور جا رہے ہیں، فطرت کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں، تو اس طرح ہم جو ہے وہ فطری اور دینی زندگی پر قائم رہنے کے لیے جب ہم قرآن کی طرف جو ہے وہ رخ کریں گے اور قرآن اور سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت اہل بیت علیہ السلام کو جب ہم اپنائیں گے تو ہم فطری زندگی اور دینی زندگی کے ساتھ ہم معاشرتی اپنی ترقی اور انسانی ترقی کے کمال تک جو ہم پہنچ سکتے ہیں۔ اور خدا و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر اور سیرت محمد والے محمد پر چلنے کی توفیق اور حاجت فرمائے، اور انشاءاللہ اسی کے دیگر جو نکات ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کی جائے گی۔ والسلام۔